إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بكم بالآيات والذكر الحكيم إنه كان جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا إليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ادب گاہیش زیر آسمان عرش نازکتا نفس گم کر درمی آیت جنید و بایزید جا و مصطفیٰ غرسا خیچرا کی دیل ہمہ اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیش. بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے. لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے. اور یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں
کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ رہیں وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ. رہیں وہ اپنوں سے غافل. رہیں وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. وہ اور ہی تھا. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں. ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں. پھر خاموش رہوں میں تو تجھے سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و علی رسالت میں درود شریف پر نظرانِ عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث سلام پیش فرما دیں. صلی اللہ علیہ نبی المی علی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور حدیث شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و رسول محمد کما تحب و ترضى. قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں ہے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے. میں نے جس ارشاد مقدس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، ایک آسان و سلیس ترجمہ پیش کر دیا. اس کے تعلق سے کچھ تفصیلی بیان دینے سے پہلے ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ قرآن کریم کا نزول عرب کے اسلوب بیان پر ہوا. عرب آپس میں جس طرح باتیں کے عادی تھے، تو قرآن نے اس کا بڑا پاس و لحاظ رکھا اس طرز گفتگو کا. تو عربوں کی عادت تھی کہ کسی اہم بات کو جب وہ بیان کرتے تھے تو قسم کھایا کرتے تھے. قسم کھانے کی عادت. اب یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ خدا نے قسم کھائی، اس لیے کہ خدا ہر طرح کے کھانے پینے سے پاک ہے. مگر یہ کہیں گے کہ خدا نے قسم یاد فرمائی یا قسم ارشاد فرمائی. تو اسی طرز پر قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ قسموں کا ذکر ہے. اس میں ایک جگہ یہ ہے قسم ہے زمانے. اور قسم یاد فرمانے کے کچھ اسباب، کچھ حکمت ہے. کہیں جس چیز کی قسم یاد فرمائی جاتی اس کی عظمت دکھانا مقصود، اظہار عظمت. اور کہیں جس چیز کی قسم یاد فرمائی جاتی ہے وہاں اظہار محبت مقصود. اور کہیں اظہار قدرت مقصود ہے، کہیں اظہار کثرت منفعت مقصود. تو سب تفصیلات میں اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی ہے کہ ایک مثال دے دوں. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. تو انجیر اور زیتون میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند عناصر ہیں، اس لیے ان کے قسم یاد فرمائی. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی. تو اس کی ہیبت و عظمت کے پیش نظر اس کی قسم یاد فرمائی گی. اس طرح سے جگہ جگہ. اب یہاں قسم ہے زمانے کی. اب سوچنے کی بات ہے کہ کس کے زمانے کے قسم؟ کوئی باعظمت زمانہ جس کی قسم یاد فرمائی جا رہی.
کسی نے کہا کہ عصر سے مراد وقت عصر، کسی نے کہا عصر مراد نماز عصر ہے۔ تو بات آپ یہاں سے شروع کریں کہ اگر زمانہ مراد ہے تو کس کا زمانہ؟ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ سب سے زیادہ مقدس زمانہ نبیوں کا ہوتا ہے، اور کسی بھی نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ حضرت آدم کے زمانے کی قسم ہے تو کہیں آپ یہ نہ پوچھیں یہ حضرت نوح کے زمانے کی قسم کیوں نہیں، اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ حضرت نوح کے زمانے کی قسم ہے تو آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی قسم کیوں نہیں۔ اگر میں کہوں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی قسم ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں حضرت کلیم کے زمانے کی قسم کیوں نہیں، اور میں کہہ دوں یہ حضرت کلیم کے زمانے کی قسم ہے تو آپ کہتے ہیں مسیح کے زمانے کی قسم کیوں نہیں۔ ہر نبی کا زمانہ مقدس ہی ہے، اور کسی بھی نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، تو کسی ایک نبی کا نام لینا اور دوسرے نبی کا نام نہ لینا، تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو مفسرین نے سہارا دیا، انہوں نے دستگیری کی، کہا تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ اس نبی کے زمانے کی قسم ہے۔ حضرت آدم کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ، حضرت خلیل کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ، حضرت نوح کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ، حضرت مسیح کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ۔ یہ اس نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جاتی ہے کہ زمانہ بھی نہیں تھا مگر وہ تھا، زمانہ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ مادہ نہ مادیہ، مگر نور مصطفیٰ، مگر نور مصطفیٰ موجود۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، سب سے پہلی مخلوق میرا نور۔ تو جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا اسی وقت سے زمانہ اس کا شروع ہو گیا۔ جب وقت و زمانہ وقت و زمانہ تو گردش افلاک سے بنتے ہیں، جب افلاک نہیں تو گردش افلاک کہاں، جب گردش افلاک نہیں تو وقت و زمانہ کہاں۔ یہ تو بولی کی بات ہے، ہماری مجبوری ہے کہ اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہم اسی لفظ کو ادا کرنے کے لیے محتاج ہیں اور مجبور ہیں۔ تو اس نبی کی قسم کہ سارا زمانہ جس کا ہے، کیوں نہ مختصر کہہ دوں، قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی، قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی۔ مگر دوستو زمانہ مصطفیٰ میں بھی ہم آپ کے دیکھتے ہیں تو ایک ہی زمانہ نہیں، تین زمانے دامن مصطفیٰ سے وابستہ، ایک ہی زمانہ نہیں، تین زمانہ۔ ایک کون سا زمانہ؟ ایک نبی کا زمانہ فیض، ہمارے نبی کا زمانہ فیض۔ دوسرا ہمارے نبی کا زمانہ نبوت، تیسرا ہمارے نبی کا زمانہ ظہور۔ ہمارے نبی کا زمانہ فیض یہ کب سے شروع ہوا اس کی میں خبر نہیں دے سکتا۔ جب سے نور مصطفیٰ، جب سے دنیا کا وجود ہوا، زمانہ فیض شروع، زمانہ فیض شروع۔ اول ما خلق اللہ نوری والخلق کلہم من نوری، یعنی میں خدا کے نور سے اور ساری کائنات میرے نور سے۔ کیا مطلب؟ اس کو میں ایسے آسان انداز، اس کو تو علماء بہت ہی اچھے انداز سے اور پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں، اور یہ بتانا کہ خدا کے نور سے ہونے کا کیا مطلب؟ کیا خدا کے نور کے ٹکڑے ہو گئے؟ کیسے ہو؟ اس کا مطلب کیا؟ تو کیفیت دوستو یہ متشابہات میں سے سرکار نے جن لفظوں میں ارشاد فرمایا انہی لفظوں کے ساتھ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، مگر وہ کیفیت بتانا بہت مشکل ہے۔ مگر یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، یہ نہ سمجھنا کہ خدا کے نور کے ٹکڑے ہو گئے، خدا کے نور کے ٹکڑے نہ ہو، یہ تو ظاہر و مظاہر کا معاملہ ہے۔ میں اس کو ایسے سمجھاؤں، ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، اس میں سورج دکھتا ہے، آئینے کے اندر سورج دکھتا ہے، تو آئینے والا سورج کیا کہتا ہے؟ انا من نور الشمس، انا من نور الشمس، میں آفتاب کے نور سے ہوں۔ کیا اس کی بولی غلط ہے؟ آئینے والا آفتاب یہ بول رہا ہے کہ میں آفتاب کے نور سے ہوں، اس کا کہنا صحیح، حالانکہ نہ آفتاب اپنی جگہ سے ہٹا نہ اس کے ٹکڑے ہوئے، نہ اس کے ٹکڑے ہوئے، نور کے ٹکڑے نہیں ہوا کرتے،
नूर के टुकड़े नहीं हुआ करते। एक चिराग हजारों चिराग को जलाता है, मगर पहले के टुकड़े नहीं हुआ करते। तो नूर अपनी जगह पर हुआ करता है। तो अब वो अनामित नूर शम, ये तो आईने की आफताब ने कहा, तो वो आफताब मदीना, उसने कहा अनामित नूरुल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से और सारी मखलूक मेरे नूर से। तो इसका सही और आसान मतलब बताऊं जो सबके फहम में आ जाए, यानी मैं बिला वास्ता खुदा से फैज लेता हूँ और सारी मखलूक मेरे वास्ते लेती है, सारी मखलूक मेरे वास्ते लेती है। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, मैं बांटने वाला हूँ, खुदा देने वाला है। अब अगर आप हमसे पूछेंगे नबी क्या बांटने वाले हैं, मैं भी पूछूंगा खुदा क्या देने वाला है। आप कहेंगे खुदा सब कुछ देता है, तो नबी भी खुद सब कुछ बांटते हैं। जो खुदा देता है वो नबी बांटते हैं, जो रब्बुल आलमीन देता है वो रहमतुल लिल आलमीन बांटते हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन देने में अपने पराये को नहीं देखता, रहमतुल लिल आलमीन बांटने में अपने पराये को नहीं देखता, अपने पराये को नहीं देखता। वो दे रहा है, ये बांट रहे हैं, तो सारी कायनात रसूल के वास्ते से फैज हासिल कर रही है। और दोस्तों जरा सा कसीदे नुमानिया उठाकर देखें, अंबिया किराम ने कैसा कैसा फैज उठाया है, कैसा कैसा फैज उठाया है। बस सिर्फ तेजी के साथ चंद अशार आपके सामने पेश करके गुजर जाओ। सैयदना इमाम आज़म रवायत कर रहे हैं कि अंतल लज़ी लम्मा तवस्सला आदमु मिन ज़ल्लतिन बिकफ़ाज़ व हुवा अबाका, ए महबूब आपकी वो शान है कि हज़रत आदम से जब एक लज़िश हो गई थी तो उन्होंने आपका वसीला पकड़ा था, उन्होंने आपका वसीला पकड़ा था। तो रब तबारक व तआला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। हालांकि बज़ाहिर वो आपके बाप, मगर वसीला आपसे ले रहे हैं। बज़ाहिर देखिए तो वो आपके बाप है, मगर वसीला आप ही का लेंगे। वो बिकल खलील तआफ़अत नारहु बरदन वक़द खमिदत बिनूर बहाका, और आप ही का वसीला हज़रत खलील ने लिया तो उन पर आतिश कदा गुल कदा हो गया, आग ठंडी हो गई। आप ही का वसीला था, इसलिए कि सैयदना खलील की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा था, नूर मुस्तफ़ा था। नारे नमरूद से जला न सकी, नारे नमरूद से जला न सकी। और सुनो, यही नूर जब हजरत इस्माइल के पेशानी में पहुंचा तो छुरी उसे काट न सकी। यही नूर जब हजरत इस्माइल के पेशानी में पहुंचा तो हजरत इस्माइल अलग फायदा उठा रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलग फायदा उठा रहे हैं। और हजरत अय्यूब पर जब मुसीबत आई थी तो उन्होंने भी आप ही के वसीले से दुआ किया था और अल्लाह ने उनकी तकलीफ को दूर कर दिया था। मूसा लम यज़िल मुतवस्सला बिकफिल क़यामत यहतमी बिहिमा का, और हजरत मूसा जो हैं वो भी मुसलसल आपका वसीला पकड़ते रहे और क़यामत में वो भी आपकी हिमायत चाहेंगे। मैं दोस्तों नबियों की बात कर रहा हूँ, रसूलों की बात कर रहा हूँ, और इन नबियों रसूलों ने भी अपने उम्मतियों को क्या सबक सिखाया था ये भी अच्छी तरह से। जब कभी कोई मुसीबत आती थी या दुश्मनों का सामना होता था तो नबी के ये उम्मती मानने वाले क्या किसका वसीला पकड़ते थे, किसका वसीला पकड़ते थे? अल्फाज हदीस की किताबों में महफूज है, अल्लाहुम्मा अंसुरना अलैहिम बिन्नबीइल मबूस फी आखिरिज़ ज़मान अल्लज़ी नजदु सिफ़तहु फ़ित तौरात। यहूदी जब अपने दुश्मनों के मुकाबले में जाते थे तो दुआ क्या मांगते थे? अल्लाहुम्मा अंसुरना अलैहिम, ए अल्लाह हमें तुम इन पर गालिब कर दे उस नबी के सदक़े में जो आखिरी ज़माने में आने वाले हैं, जो आखिरी ज़माने में अल्लज़ी नजदु सिफ़तहु फ़ित तौरात, वो नबी जिनकी ये सिफतें हम तौरात में पढ़ते हैं, हम तौरात में देखते हैं। अब उन यहूदियों से पूछो कि कलमा पढ़ते हो हजरत करीम का, वसीला पकड़ते हो आखिरी नबी का। पूछो ईसाइयों से कलमा पढ़ते हो हजरत मसीह का, वसीला पकड़ते हो आखिरी नबी का। पूछो इब्राहिमियों से कलमा पढ़ते हो खलीलुल्लाह का, वसीला पकड़ते हो नबीउल्लाह का, आखिरी नबी का। तो इसके सिवा क्या जवाब देंगे? ये हमारे नबी की तालीम है, यही हमारे नबी की हिदायत है। वो भी पकड़ते रहे, हमें भी हिदायत करते रहे। तो कसम है ज़माने फैज़े मुस्तफ़ा, ज़माने फैज़े मुस्तफ़ा, अव्वलीन ने भी फैज़ पाया और आखिरीन तो पा ही रहे हैं और क़यामत तक लोग पाते ही रहेंगे। आप ख्याल करते चले जाएं, ये नबी का ज़माने फैज़ जिसको महदूद नहीं किया जा सकता, किसी को महदूद नहीं किया जा सकता। अब दूसरा नबी का ज़माने नबूवत आया। कसम है नबी के ज़माने नबूवत की। तो ज़माने नबूवत कब से शुरू? नबी ही से पूछ लो।
ایسا نہیں کہ پوچھا نہیں گیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے, سرکار سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوة, اے نبی یہ بتائیے آپ پر نبوت لازم کب ہوئی, آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کہتے ہیں آدم بین الروح والجسد, ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئی, ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئی, اور میں نبی, الفاظ دیکھیے, حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے اور رسول کی نبوت کا زمانہ شروع, حضرت آدم سے پہلے ہی وہ نبی. کسی کو حدیث کے مختلف الفاظ ہیں, کنت نبی وآدم بین الروح والجسد, کنت نبی وآدم لمنجلد فی طینتہ, کنت نبی وآدم بین الروح والماء, کنت نبی وآدم بین الماء والطین. کچھ بھی الفاظ ہوں مگر سب کا حاصل و خلاصہ یہی ہے کہ میں اسی وقت مجھے مقام نبوت مل چکا تھا جب حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے. اچھا ایک بات بتائیے, بشریت کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ سب سے پہلا بشر کون؟ حضرت آدم. اور اس سے پہلے نبوت. یاد رکھو نبوت ایک صفت ہے اور صفت کا وجود بغیر موصوف کے نہیں ہوتا. معلوم کوئی ذات تھی جس سے نبوت وابستہ, وہی نور مصطفیٰ. ایک ذات ہے جس سے نبوت وابستہ, اور کیا شان ہے پوچھنے والے کب وہ لازم ہو گئی. لازم کا تو مزہ آپ اس وقت دیکھیں گے جب اس چیز کو سمجھیں گے کہ لازم اپنے ملزوم سے جدا نہیں ہوتا. اس کو ایسے سمجھاؤں, سورج کے لیے روشنی لازم, چاند کے لیے چاندنی لازم, دریا کے لیے روانی لازم, آبشار کے لیے نغمے لازم, پھول کے لیے مہک لازم, موتی کے لیے چمک لازم. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چاند ہو چاندنی نہ ہو, سورج ہو روشنی نہ ہو, دریا ہو روانی نہ ہو, آبشار ہو نغمے نہ ہو, پھول ہو مہک نہ ہو, موتی ہو چمک نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو. تو نبوت پہلے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی آپ پر واضح ہو گیا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں. اس لیے کہ اگر بشر ہونا لازم ہو ضروری ہوتا تو ابو البشر سے پہلے کسی کی نبوت کا کیا تصور. مگر یہ بھی سمجھ لیجئے ہماری ہدایت کے لیے نبی کا بشر کے لباس میں آنا ضروری, بشر کے لباس میں آنا ضروری. تو نبی بشریت کے اپنے وجود میں بشریت کے محتاج نہیں ہے, بلکہ ہم اپنی ہدایت میں ان کی بشریت کے محتاج ہیں. اگر وہ بشر ہو کے نہیں آئیں گے تو ہمیں سمجھائیں گے, ہمیں عمل کر کے دکھائیں گے. تو ضرورت ہماری طرف ہے. نبی کی تو شان ہی کچھ اور ہے. ابھی تو آپ نے پڑھا حضرت آدم سے پہلے نبوت, اور نبوت سے پہلے کیا؟ نبوت سے پہلے عبدیت. ان اللہ استخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا. خدا نے مجھے نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا. تو سب سے پہلے عبدیت, پھر دوسرے نمبر پر نبوت, یہ سرکار کی ذات میں دیکھیے. تیسرے نمبر پر بشریت, حضرت آدم کی نسل میں آئے اب یہ بشر. اس چیز کو اچھی طرح سمجھا دیں, نبی کی بشریت کے ہم منکر نہیں, نہ ہمارا شرک. نبی کو ہم بشر مانتے ہیں, جانتے ہیں, اور اس میں کوئی انکار نہیں کرتا. اس لیے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ ہمارے نزدیک ایمان والا نہیں. سوال بشریت میں نہیں, سوال اس وقت اٹھتا ہے جب لوگ کہتے ہیں ہماری طرح بشر. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے آئینہ تو دیکھو, پہلے اپنے کو تو سمجھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی کما تحب وترضى فی انفسک. مگر آپ ترتیب دیکھتے چلے جائیے کہ نبی سب سے پہلے عبد, پھر نبی,
پھر بشر، اور جب 40 سال کے بعد کتاب دے دی تو رسول۔ تو نبوت حضرت آدم سے پہلے اور رسالت حضرت عیسیٰ کے بعد۔ ایک طرف نبی کی نبوت اور آخر میں نبی کی رسالت، اور اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں یہ سارے انبیاء انہی کی نیابت کر رہے ہیں، انہی کی نیابت و خلافت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اسی نبوت و خلافت رسالت کے بیچ میں۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ نہیں جناب، نبوت 40 سال کے بعد ملی، 40 سال کے بعد ملی۔ اچھا، ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر 40 سال سے پہلے ملی ہوتی تو نبوت کا کام بھی تو شروع کر دیتے ہیں۔ کام تو شروع کیا 40 سال کے بعد، تو ایسا لگتا ہے کہ 40 سال کے بعد وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دعوت پر مامور ہونا اور نبوت کا حاصل ہونا اور دعوت کوئی نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ داعی اللہ باسمہ، جب خدا کا حکم ہوتا تب دعوت دیتا، یہ نہیں کہ اپنی طبیعت سے جب چاہ شروع کر دے۔ اپنی طبیعت سے دعوت کرنے والے، پیغام ادھر تک پہنچانے والے کچھ دوسرے ہوتے ہیں، مگر نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کا جب حکم پاتا ہے تو دعوت دیتا ہے۔ داعی اللہ باسمہ، تو خدا کا حکم جب ہوا اسی وقت سے دعوت شروع فرما دی۔ حضرت عیسیٰ کی یہ بات کیا قرآن میں محفوظ نہیں؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، خدا نے مجھے نبی بنایا۔ اور کب کہہ رہے تھے؟ جب آغوش مادر میں تھے۔ حضرت عیسیٰ آغوش مادر ہی سے نبی، اور آخری نبی 40 سال کے بعد نبی، آخری نبی 40 سال کے بعد نبی۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھی اچھا، جب پہلے ہی سے نبی تھے تو دعوت کیوں نہیں شروع کی؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں حکمت معلوم کرنے کے لیے۔ حالانکہ سچی بات ہے، لا یسأل عما یفعل، یہ بندے کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ بندے کو نہیں پوچھنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ ارے تجھے پوچھنا ہے تو یہ خدا سے پوچھ لے، یہ خدا تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، یہ تیرے کام کی بات ہوگی، اور یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اس چکر میں تو کہاں پڑ گیا۔ اب جناب والا، مگر حکمت ریاض کرنے کے لیے پوچھنا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، 40 سال تک نبی نے دعوت دی، اس میں کوئی شک؟ 40 سال کے بعد 40 سال تک کیا ہوا؟ 40 سال تک لوگ نبی کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہے، بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، عدل دیکھا، ایمان امانت داری دیکھی۔ 40 سال تک لوگ صادق کہتے رہے، امین بناتے رہے۔ انتہا کی بات ہے، کفار اپنی امانت سرکار ہی کے پاس لا کے رکھتے تھے۔ انتہا کی بات، جو کافر نبی کے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں وہی اپنی امانت نبی ہی کے پاس رکھے ہوئے۔ گھر میں نبی کے قتل کا پروگرام ہے اور اپنی امانت انہی کے پاس رکھیں، اسی امانت کو جو دینے کے لیے حضرت علی کو روک دیا گیا۔ تم امانت ادا کرتے ہیں تاکہ یہ بھی نہ الزام لگا سکیں کہ لے کے چلے گئے، لے کے چلے گئے، یہ بھی گوشہ ان کو نہیں مل سکا۔ اب آپ خیال کرتے رہیے، 40 سال تک حکم مانا، سچا کہا، اعتماد کیا، امین بنایا، اور 40 سال کے بعد جب نبی نے دعوت کی تو کیا سب مان گئے؟ ارے وہ واقعہ تو آپ کی نظر کے سامنے ہے کہ جبل ابو قبیس پہ جب نبی نے بلایا، آواز دی اپنی قوم کو، اور بلانے کے بعد پہلے نبی نے قوم سے پوچھا، یہ بتاؤ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ اب تک تم نے مجھے کیا سمجھا؟ سبوں نے اعتراف کیا، آپ سچے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، سبوں نے تعریف کی۔ اور اس کے بعد نبی نے ایک امتحان بھی لے لیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا ہے، میرے کہنے سے مانو گے؟ کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ یعنی ایسا سچا مانا کہ یہ بولے تو جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہم اسے مان جائیں۔ سیدھی سی بات۔ پھر نبی نے اپنے کو جب اچھی طرح سے پہچانے کرا لیا، بلایا تھا
اپنے خدا کی پہچان کرانے کے لیے اور اپنی پہچان کرا رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ خدا کو منوانے سے پہلے نبی کو منواؤ، اس لیے کہ اگر نبی ہی کو نہیں مانو گے تو خدا کو کیا مانو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانو لا الہ الا اللہ مان جاؤ، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ داعی ہے، لا الہ الا اللہ دعوت ہے، محمد الرسول اللہ ہادی ہے، لا الہ الا اللہ ہدایت ہے، محمد الرسول اللہ مرشد ہے، لا الہ الا اللہ ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ ذاکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، محمد الرسول اللہ متکلم ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے۔ ہادی ہی کو نہیں مانو گے تو ہدایت کا کام ہے، داعی کو نہیں مانو گے تو دعوت، ذاکر کو نہیں مانو گے تو ذکر کو کیا مانو گے، متکلم کو نہیں مانو گے۔ تو نبی نے پہلے اپنے کو منوایا اور وہ مان بھی گئے، مان گئے، کہا اچھا جب میرے کہنے سے تم دو بے دیکھے لشکر کو مان سکتے ہو تو ساری ارشاد کا خلاصہ یہی تو تھا، سارے حاصل یہ تھا کہ اب میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان جاؤ، خدا کو بے دیکھے، مختصر سی بات ہے۔ کیا مان گئے؟ دوسرے تو کیا گھر کا چچا کھڑا ہو گیا، دوسرے تو بھی پیچھے ہیں، چچا آگے تبت لکا سائر الیوم لہذا جمعتنا، تم پر ہلاکت کو کیا اسی لیے بنایا تھا؟ سب سے پہلا ابو لہب ہی نے اعتراض کیا، قوم بفر ہوئی۔ دیکھا آپ نے کیا سمجھے آپ؟ جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی، جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی۔ اب آپ بتاؤ جب 40 سال آزمانے کے بعد یہ حال ہے، اگر رسول بچپنے سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوتی؟ اگر رسول بچپنے سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہیں ہوتی؟ ہوتی، مگر خدا کو منظور یہ تھا اے محبوب خاموش رہو، 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہنے، 40 سال تک یہ تمہیں امین کہنے، 40 سال تک یہ تمہیں حکم بنانے، جب 40 سال کے بعد یہ تمہیں جھوٹا کہیں گے خود جھوٹے ہو جائیں گے، کیونکہ تمہارے ایمان پر آ لو، پہلے اپنے کو پہچان کرا لو۔ تو رسول کا خاموش رہنا ہی یہی دلیل نبوت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ تو قسم ہے زمانے نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانے نبوت ایسا ہے کہ وہاں سے چلا قیامت تک، نبی ہی کا یہ آخری زمانہ ہے، تو قسم ہے رسول کے زمانے نبوت کی۔ اچھا لطف کی بات دیکھیے، ایک تو جو سرکار کا زمانے ظہور، اس کے پہلے بھی کم و بیش 1,24,000، سرکار کے آنے سے پہلے 1,24,000، اور سرکار کے جانے کے بعد 1,24,000۔ پہلے والے نبی تھے، بعد والے صحابی تھے، وہ آنے سے پہلے وہ 1,24,000 اور جانے سے پہلے، جانے کے بعد 1,24,000۔ تو سرکار حال یہ ہے کہ ماضی کو بھی روشن کر رہے ہیں، مستقبل کو بھی روشن کر رہے ہیں، آگے کے زمانے کو بھی روشن کرتے ہیں، اور ان کے نبوت کا زمانہ قیامت تک، اور تصرفات بھی قیامت تک۔ اچھا آپ یہ بتائیے، حضور نے ایک بات کہی نا کہ میرا زمانہ نبوت و رحمت، یعنی جس دور میں سرکار کا ظہور تھا، ظہور کا زمانہ ظہور جسے کہتے ہیں، زمانے ظہور میں یہ نبوت اور رحمت کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر فرمایا کیا؟ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوۃ، یہ خلافت کا زمانہ، خلفائے راشدین۔ پھر کیا تھا؟ پھر بادشاہت آ جائے گی، وہ بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر جبری سلطنتیں ہوں گی۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ جبری سلطنتوں کا دور ہے، چاہے جمہوریت کے نام پر ہو چاہے امریت کے نام پر ہو، بہرحال جبری سلطنتوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے کہا پھر خلافت علی منہاج النبوۃ کا زمانہ ہے۔ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ پھر کہاں سے صحابہ آ جائیں گے اور پھر کہاں سے تابعین آ جائیں گے۔
خیر القرون والے جب بعد میں آئیں گے نہیں تو پہلا والا زمانہ کہاں سے آ جائے گا؟ یہ تو زمانہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، مگر سرکار کے ارشاد نے بتا دیا کہ اسلام کا مستقبل روشن، سارے دین و دھرم ناکام ہو جائیں گے، پھر دنیا اسلام کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو جائے گی، اور ایسا لوٹے گی کہ پھر یہاں سے پلٹے گی نہیں۔ اس سارے دھرم سارے اسم آزمائے جا چکے ہوں گے اور سب ناکام ہو چکے ہوں گے، اور آزما کر جب آپ کہیں پلٹتے ہیں تو پھر ادھر واپس نہیں جائیں گے جہاں سے پلٹے، ادھر پھر کبھی نہیں جا سکتے۔ دیکھو ایک چیز میں بتاؤں، میرے کہنے سے آپ مان لیں تو ہو سکتا ہے بعد میں دل میں خیال آئے کہ بھئی ٹھیک ان کی بات مان لی تھی، مگر فلاں جو راستہ ہے وہ بھی اچھی لگتا ہے، وہ بھی صحیح ہو، میرے کہنے سے اس راستے پر آپ چلے تھے نا، میرے کہنے سے چلے تو کبھی کبھی دوسرے راستے کی چمک دمک آپ کو متاثر کر سکتی ہے اور آپ ادھر بھی رخ کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ کہیں سے ٹھوکر کھا کے واپس آ رہے ہو اور خود ہی چل کر آ رہے ہو، نقصان اٹھا کے آ رہے ہو، تو پھر آپ ادھر نہیں جائیں گے۔ تو تجربے کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ تجربے کے بعد اب سارا زمانہ سارے اسموں کا تجربہ کر چکا، اشتراکیت کا بھی تجربہ ہو گیا، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس طرح سے سرمایہ کاری کے نظام کا بھی تجربہ ہو رہا ہے، تو سب سے عاجز آ کر کے پھر اسلام کی طرف لوگ پلٹیں گے۔ ہاں بات تو پھر اپنی جگہ پر رہے گی کہ وہ تو ٹھیک ہے پلٹیں گے، مگر صحابہ تھوڑی ہوں گے، وہ تابعین تھوڑے ہوں گے، جو بھی ہوں گے وہ اس دور کے مسلمان جیسے ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں سرکار نے بڑا اچھا انتظام کر دیا، وہ بھی زمانہ صحابہ کا زمانہ ہوگا، آنے والا زمانہ وہ بھی صحابی کا زمانہ ہوگا اور وہ بھی تابعین کا زمانہ ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں صحابی کس کو کہتے ہیں، وہ معنی سمجھتے ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی ظاہری زندگی میں نبی کی ظاہری زندگی میں ایمان کے ساتھ نبی کی زیارت کی، اسی پر وفات پائی، اس کو کیا نام ہے؟ اس کو کہتے ہیں صحابی۔ مطلب خواب میں آپ نے نبی کو دیکھا، یہ صحابیت نہیں، یہ سرکار خود کرم فرمایا، آپ یوں بھی دیکھ لیں آج، اس کو صحابیت نہیں کہیں گے۔ وہ جو نبی کا زمانے ظہور تھا، زمانے دعوت میں جو سرکار تھے، اس وقت آپ بھی جسمانی حیات کے ساتھ ہوں، نبی بھی جسمانی ظاہری حیات کے ساتھ ہوں، آپ ان کی زیارت کریں ایمان کے ساتھ، اس وقت آپ صحابی ہوتے ہیں۔ اسی شرط سے اگر کوئی صحابی کو دیکھ لے تو وہ تابعی ہوتا۔ تو اب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا انتظام سرکار نے کیسے کیا۔ معراج کی رات سرکار چلے، بیت المقدس پہنچے، وہاں سارے انبیاء موجود، سارے انبیاء، اس میں حضرت عیسیٰ بھی موجود، اور حضرت عیسیٰ پر ابھی وفات تاری نہیں کی گئی، وہ اپنی ظاہری جسم کے ساتھ تھے، ظاہری زندگی کے ساتھ تھے، اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ تھے، اور نبی کے پیچھے نماز جو پڑھی تو کیا ایمان نہیں لائے؟ نبی کے پیچھے ایمان کیا، وہ تو نبی تھے، ان کے ایمان پر بحث ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ ایمان لا کر مقتدی بن کر نبی کو دیکھا، قریب سے دیکھا، نبی بھی ظاہری جسمانی زندگی میں اور حضرت عیسیٰ بھی ظاہری جسمانی زندگی میں انہوں نے دیکھا، تو وہ خدا کے جلیل القدر رسول ہے اور میرے نبی کے صحابی ہیں، وہ میرے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے اوپر ابھی وفات تاری نہیں کی گئی ہے، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو اٹھا لیا، اب بھی وہ اسی حیات کے ساتھ ہے، اسی دنیاوی جسمانی زندگی کے ساتھ ہے، اور قیامت جب قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ اتریں گے، اب بھی اسی زندگی کے ساتھ اتریں گے، تو اس دور میں امام مہدی انہیں دیکھیں گے، اس دور کے مسلمان انہیں دیکھیں گے، جو جو دیکھے گا سب تابعی ہو جائے گا، جو جو ان کی زیارت کرے گا سب تابعی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اول زمانہ بھی رحمت و خلافت کا ہوا، آخری زمانہ بھی رحمت و خلافت ہو گیا، آخری زمانہ بھی رحمت و خلافت کا ہو گیا۔ قسم ہے زمانے مصطفیٰ کی، واقعی اسی لیے ویسے تو زمانے سب بابرکت ہے، مگر جو زمانے ظہور رہا ہوگا وہ کتنا بابرکت رہا۔ سرکار کو جو دیکھ کر کے اس مقام پر پہنچتے تھے جو کسی عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو، کوئی کتنا ہی عمل کرے اور کتنا ہی مجاہدہ اور ریاضت کرے، کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی اپنے وقت کا غوث ہو، قطب ہو، خواجہ خواجگان ہو، غوث اعظم ہو، کچھ بھی ہو، مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ صحابی کو اس درجے پر پہنچایا کس نے؟ صحابی کو اس درجے پر پہنچایا کس نے؟
ارے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کہیں گے عمل نہیں، تو غوث پاک و خواجہ اجمیری کے پاس عمل کی کون سی کمی تھی؟ بلکہ بظاہری مشقت جو ان بزرگوں نے اٹھائی وہ تو صحابہ نے اٹھائی بھی نہیں۔ ریاضت المجاہدے کا جو انداز بعد میں رائج ہوا، برج علمی سے پوچھو غوث اعظم کی گریہ وزاری کا عالم کیا تھا، بزرگوں کے چلہ گاہوں سے پوچھو کہ ان کے رونے کا عالم کیا تھا، معلوم یہ ہوا کہ عمل سے نہیں، عمل آپ کتنا کرتے جاؤ صاحب ہی نہیں ہو سکتے، صاحب ہی ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان ابھی پیدا ہوا، بڑا ہوا، اور یہ مانو کہ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک کفر کیا، اور پھر نبی کی بارگاہ میں رسائی ہوئی، چہرہ دیکھا، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد گھر پہنچا، انتقال ہو گیا، گھر پہنچا، انتقال ہو گیا۔ اب اس شخص کو اپنی جگہ پر رکھو اور دوسرے شخص کو رکھو کہ وہ خود بھی مومن اور اس کا باپ بھی مومن، اور مومن ہی نہیں ولی مان لو، اس کا دادا بھی ولی، پردادا بھی ولی، لکڑ دادا بھی ولی، ولایت کا سلسلہ چلا رہا، اور یہ بھی بڑھا تو بہت اونچے پہنچ گیا۔ اتنا پہنچنے کے بعد کیا اس کے برابر ہوا؟ جس نے نبی کی زیارت کر کے کلمہ پڑھا تھا، نبی کے ہاتھوں پہ جس نے کلمہ پڑھا تھا، تو اس مقام پر اس کو پہنچایا کس نے؟ آپ کہیں گے نماز، بے شک نماز سے درجے بلند ہوتے ہیں، وہ اس کو تو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ کہیں گے روزہ، بے شک اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں، مگر اس کو رمضان کا مہینہ ہی نہیں ملا۔ آپ کہیں گے حج کا موسم ہی نہیں ملا، زکوٰۃ اس کا وقت ہی نہیں ملا، جہاد اس کا وقت ہی نہیں ملا۔ تو عمل کے لحاظ سے دیکھو خالی اور مقام ایسا کہ غوث سے بھی افضل، خواجہ سے افضل، آقائے نقشبند سے افضل، مولائے سہرورد سے افضل، اولیاء صالحین سے افضل، آخر یہ درجہ ملا کیسے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ مصطفیٰ کے چہرے نے دیا، قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، قسم ہے زمانے ظہور مصطفیٰ کی۔ تو یہ معاملہ کچھ اور ہے کہ نور کا جو قریب ہوتا ہے وہ قداور ہوتا ہے، نور کے جو قریب ہوتا ہے وہ قداور ہوتا ہے۔ اس کو میں ایسے سمجھاؤں، آپ کل تجربہ کریں، اپنے مکان کے ایک گوشے میں ایسے ہی ایک موم بتی جلا دیں، ایک گوشے میں موم بتی جلا دیں اور جلا کر دوسری دیوار سے لگ جائیں، اس دیوار میں موم بتی ہے اور دوسری دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جائیں، تو آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر ہے، جو سایہ پیچھے پڑ رہا ہے وہ آپ کے قد کے برابر ہے۔ اب ذرا نور کی طرف بڑھو، جیسے بڑھتے جاؤ گے سایہ بڑھتا جائے گا، جیسے بڑھتے جاؤ گے سایہ بڑھتا جائے گا، اور اگر نور کے بالکل قریب ہو گئے تو پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ، پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ۔ اب جس کو آپ کے سائے میں رہنا ہو رہے، نہیں تو باہر ہو جائے، جس کو آپ کے سائے میں رہنا ہے وہ رہے، نہیں تو باہر ہو جائے۔ تو یہ مقام جو ان کو ملا ہے نور مصطفیٰ کی قربت سے ملا ہے، اور یہ نور مصطفیٰ کے اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ ساری کائنات پر صحابہ کا سایہ ہو گیا، ساری کائنات۔ اب جو صحابہ اور اہل بیت کے سائے کے باہر رہنا چاہے تو اس دنیا کو چھوڑ دے، اس دنیا میں تو انہی کا سایہ ہے، تو نور کے قریب ہونے والے کا سایہ بڑھ جاتا۔ ارے پورے قد کی بات تو جانے دو، موم بتی کی لو پہ انگوٹھا لگا دو، انگوٹھا لگا دو تو پورے کمرے میں انگوٹھے کا سایہ ہوگا۔ یہ مت دیکھو کہ چھوٹا انگوٹھا، یہ دیکھو قریب کس کے ہے، بڑا کرنے والا کون ہے۔ اس کو لگا دیا تو ہر طرف ساری دنیا میں جہاں تک آپ نے اس کو لگا دیا پیچھے کا پورا حصہ اسی کا سایہ۔ تو قسم ہے زمانے مصطفیٰ کی والعصر، قسم ہے زمانے ظہور مصطفیٰ کی، قسم ہے زمانے فیضان مصطفیٰ کی، اور قسم ہے زمانے نبوت مصطفیٰ۔ اور آگے چلیے جناب، مختصر بات اور تھوڑی سی عرض کر دوں، پھر آگے بات لے چلو۔ عصر کے معنی، عصر عربی زبان میں عصر، اس کے معنی نچوڑ، نچوڑ، معصور کو عصر کہتے ہیں۔
कसम है निचोड़ की, किसी चीज का निचोड़, मौसम्बी संतरा, उसका जो निचोड़ खुलासा, वही तो उसकी जान है। मौसम्बी से उसका निचोड़ निकाल लो, जो उसके अंदर है उसकी जान निकाल लो तो क्या रह जाता? फेंकने के लायक, सारे कूजे फेंक दिए। कसम है निचोड़ की, किसके निचोड़ की? कायनात के कमालात के निचोड़, कायनात के सारे कमालात मुंतशिर उसका खुलासा। कसम है खुलासा कायनात, कसम है खुलासा कायनात की। ये खुलासे कायनात क्या है? जब खुदा ने अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाया और जलवों को बिखेर दिया, तो कहीं हज़रत आदम की सफा नजर आई, कहीं हज़रत नूह की नजात दिखाई पड़ी, कहीं हज़रत मसीह का दमे मसीहाई नजर आया, तो कहीं शुक्र अय्यूब, कहीं सब्र याकूब, कहीं खुल्लत इब्राहिमी। सिफात में मुंतशिर हैं, जलवों को बिखेर दिया तो अर्श व कुर्सी की बेपनाह वुसअतें पैदा हो गई, और सारे जलवों को जब खुलासा बनाया तो पैकर मोहम्मदी तैयार हो गया। सारे अखलाक, सारे अंबिया के कमालात को जब इकट्ठा किया तो इनको बिखेरा तो पूरी कायनात बन गई, और समेटा तो पैकर मुस्तफा बन गया। अरे इसको ऐसे समझो, बीज को फैलाया तो पूरा दरख्त हो गया, और दरख्त को समेटा तो बीज हो गया। बीज को फैलाया तो पूरा दरख्त हो गया, और दरख्त को समेटा तो पूरा। वरना बीज को देखकर आपने क्या समझा था इसमें क्या क्या है, इस बीज के अंदर क्या क्या है, मगर बाद में तो पता चला इसी में तना भी है, इसी में टहनियां भी हैं, इसी में पत्तियां भी हैं, इसी में फूल के अज्जाए अनासिर भी हैं, इसी के अंदर सब कुछ है। तो फैलाया तो पूरा दरख्त, समेटा तो एक बीज, समेटा तो एक बीज, वही असले कायनात। इससे बात में आई कि जो चीज असल होती है, जो चीज असल होती है वही अव्वल, वही आखिर, वही अव्वल, वही आखिर। इसको मैं ऐसे समझाऊं, जब बीज को आपने जमीन में गाड़ा तो रुबूबियत कामिला ने उसकी तरबियत फरमाई, एक छोटा सा पौधा हुआ, पौधा बढ़ा, तनावर दरख्त बन गया, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? फल आ गया। हमेशा मकसद आखिर में आता है, मकसद का तस्वुर पहले होता है, वजूद आखिर में होता है। मकसद का तस्वुर, आपने मदरसा बनाया, मकसद क्या है? तालीम, तो तालीम का तस्वुर पहले, तालीम का वजूद मदरसा बनने के बाद। आप मस्जिद बनाते हैं, मकसद क्या है? इबादत, तो इबादत का तस्वुर पहले, इबादत का वजूद मस्जिद के बनने के बाद। मकसद का मामला ये है, इसी से पता चलता है कि पूरे दरख्त का मकसद क्या है। जो आखिर में आए वही मकसद, जो पहले आए, जो आखिर में आए वही मकसद, और आते आते फल आ गया। जब फल आया, अब इसके बाद कोई आएगा? ये आखिर फल के बाद अगर किसी का इंतजार करो तो ये नादानी की बात है। अब आ गया जो आने वाला था, ये और बात है। अभी छोटा है फिर बड़ा होगा, अभी कच्चा है फिर पक्का होगा, अभी कुछ और है, उसके औसाफ तो बदलते रहेंगे, मगर अब फल के बाद कुछ आने वाला नहीं। अब फल के बाद कुछ आने वाला नहीं। और उसके बाद जब फल को हमने लिया, उसको चाक किया, तो वही बीज, हमने कहा इसको तो हमने नीचे गाड़ा था, यहाँ कैसे आ गया? इसको तो हमने नीचे गाड़ा था, ये फल में कैसे आ गया? और उसके बाद जनाब वाला, हमने तना से पूछा क्या इस रास्ते से गया था? का पता नहीं। टहनियों से पूछा क्या इस रास्ते से गया था? का पता नहीं। चला गया, रास्ता भी तय हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। अव्वल भी रहा, आखिर भी रहा, तो क्या समझे? हुवल अव्वल हुवल आखिर, बीज ही अव्वल, बीज ही आखिर। मगर फर्क ये है, जब अंदर था तो वहदत का कमाल लिए हुए था, जब बाहर आया तो कसरत का जमाल लिए हुए है। जब बाहर आया तो कसरत का जमाल लिए हुए है। और हर फल में वही बीज, हर फल में वही बीज। अब अगर कोई टहनियां कहे हमें तो नहीं दिखता, पत्तियां कहे हमें तो नहीं दिखता, तना कहे हमें तो नहीं दिखता, तो फल क्या कहेगा? देखना था तो पहले फल बनते। ये हर जगह नहीं नजर आता, ये हर जगह नजर नहीं आता। जलवे मुस्तफाई देखना चाहते हो
जलवे मुस्तफाई देखना चाहते हो तो देखने वाली आंख तो पैदा करो, देखने वाला दिल तो पैदा करो। जरा सा देखो तो ये हर जगह नजर नहीं आता, मगर है उसका वजूद। देखा आपने तो ये नूरे मुस्तफा भी अव्वल, नूरे मुस्तफा ही आखिर, नूरे मुस्तफा अव्वल, नूरे मुस्तफा ही आखिर, हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल ज़ाहिर, हुवल बातिन, बातिन भी वही, ज़ाहिर भी वही, अव्वल भी वही, आखिर भी वही। तो इसको फैलाया तो पूरा दरख्त बना, दरख्त को समेटा, एक बीज बन गया। नूरे मुस्तफा को फैलाया, पूरी कायनात बन गई, उसको समेटा, नूरे मोहम्मदी तेज हो गया, पैकर मुस्तफा बन गया, पैकर मुस्तफा। तो कसम है निचोड़ की। अरे दोस्तों, निचोड़ की बड़ी अहमियत होती, निचोड़ की। आप जाते हैं संतरा लेने के लिए, अगर उसमें सब कुछ और रस ना हो, लेके आएंगे आप? नहीं लाएंगे, संतरा नहीं लाएंगे कभी। तौला, अच्छा दूसरी बात देखो कि तौला के जब आप ले आए घर पर तो निचोड़ को निकाला, बाकी को फेंक दिया, खूजा किनारे, बीज किनारे। अरे भाई तो आया था तो तुमने सबको, कीमत तो सबकी दे के आना, खाली रस की कीमत तो दे के नहीं आना, दे के आया सबकी कीमत, ये उठा के फेंक दिया। सिर्फ निचोड़ को ले लिया, कहा भाई तुम समझते नहीं, मकसद तो वही है, और जब तक वही है तब तक सब हरा भरा। अगर यही निकल जाता तो खूजा देखने के लायक भी नहीं रहता। और सुनो, उसकी कीमत कैसे लगी? कीमती के करीब हो गया, एक कीमती, इसीलिए तौल दिया गया। वो भी हमारा मकसद का तो नहीं था, मगर वो ऐसे निचोड़ के करीब था कि उसको हम पा ही नहीं सकते थे उसके बगैर। वो बड़े होशियार थे, ये बीज बड़ा होशियार, ये खूजे बड़े होशियार, कीमत नहीं रखते तो कीमती वालों के करीब हो जाते हैं। जो कीमती वह है उसके करीब हो जाते हैं कि खरीदेगा लोग उनको, बिकेंगे हम भी, वजन कराया जाएगा उनके लिए, वजन होगा हमारा, हम बेवजन, हम बेवजन। अगर वजन वाले, हम बेवजन, अगर वजन बनाना चाहते हैं तो किसी वजन वाले से वापस हो जाए, किसी वजन वाले से हो तो वजन उसका होगा। अरे आप नहीं देखते, हमारे इलाकों में तो पतंगे लोग उड़ाते हैं ना, उसके पीछे दुमछल्ले लगा देते हैं। फिर तो पतंगों के पीछे ऐसे दुमछल्लों को कोई उड़ा नहीं सकता, मगर उड़ने वाले के पीछे वो लगा तो वो भी उड़ रहा, वो भी उड़ रहा। जिधर जिधर पतंग जाती पीछे पीछे दुमछल्ला भी जा रहा, पीछे पीछे दुमछल्ला भी जा रहा, मगर दुमछल्ला बड़ा होशियार है, पतंग के आगे नहीं जाता, पीछे ही रहता, पतंग के आगे नहीं जाता। हाँ, तो मतलब ये है कि किसका दामन पकड़ो तो उसके आगे न बढ़ो, पीछे ही रहना, पीछे ही रहना। अगर तुम छल्ला बन के रहना चाहते हो तो किसी वजनी को पकड़ लो। जब वजनी को पकड़ लोगे तो अब वो तो चलेंगे अपनी रफ्तार से, वो तो अपनी रफ्तार से चलेंगे, बस पकड़ने की बात है। एक बात बताओ, इंसाफ से बताओ, अंजन के पीछे डब्बे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जितने डब्बे होते हैं सब अंजन ही को पकड़ते हैं क्या? सोचो, पीछे हर क्लास के डब्बे, पीछे हर क्लास के, फर्स्ट क्लास के भी है, सेकंड क्लास के भी है, थर्ड क्लास के भी है, एयर कंडीशन भी है, अच्छे भी है, टूटे फूटे भी हैं, और सब अंजन के पीछे, सब अंजन। तो क्या सब अंजन ही को पकड़ते हैं? ये सोचना चाहिए उनको जो डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं। सोचने की बात है, असल में अंजन को तो एक ही डब्बा पकड़ेगा, अब उस पकड़ने वाले को कोई पकड़ेगा, फिर उस पकड़ने वाले को तीसरा पकड़ेगा। ताल्लुक अंजन ही से कायम करना, इन डब्बों से उसको भी मतलब नहीं, पीछे वाले को अगले डब्बे से मतलब नहीं, मतलब है अंजन से। इस पीछे डब्बे वाले को भी अगले डब्बे से कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब है अंजन से, मगर उस मतलब तो पहुंच ही नहीं पा रहा जब तक इनको ना पकड़े, उस मतलब तो पहुंच ही नहीं पा रहा जब तक इनको ना पकड़े। तो आखिर उसने पकड़ लिया, ऐसे चौथे ने पकड़ लिया, और उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि अंजन 60 मील की रफ्तार से चले और डब्बा 30 मील की रफ्तार? क्या ये मुमकिन है? तो अब देखना ये है, डब्बा ये नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन है, मेरे पीछे कौन है, डब्बा ये नहीं देखता कि ये थर्ड क्लास वाले हैं कि फर्स्ट क्लास वाले हैं, वो ये देखता है पकड़ मजबूत है कि नहीं, पकड़ मजबूत है कि नहीं, अंजन से ये देखता है।
صحابہ نے پکڑا، ان کو تابعین نے پکڑا، ان کو تبع تابعین نے پکڑا، ان کو اغواس و اقطاب نے پکڑا، اور ہم ان بزرگوں کو پکڑنے والے ہیں۔ ہم ان بزرگوں کو، انجن تو وہی مدینے والا ہے، انجن تو وہی مدینے والا ہے، وہ جب وہ کھینچے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے متقی ہیں کہ گنہگار ہیں، وہ نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے انجن نے کہہ دیا کہ شفاعتی لأہل القبائل من امتی، شفاعتی لأہل القبائل من امتی، جو میرے امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں میں ان کی بھی سفارش کروں گا، میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ انجن نہیں دیکھتا پیچھے کون ہے، اتنا ہی دیکھتا پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے، اس نے دامن کو پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا۔ اور ایک بات یہ، جس لائن پر انجن ہو اسی لائن پر رہنا، ہاں دوسری لائن پر ہوگے نہ آگے جاؤ گے نہ پیچھے جاؤ گے، اس بات کو بھی خیال رکھو، لائن وہی ہو، لائن نہ بدلو۔ لائن اگر بدل دو گے تو کام نہیں چلے گا، لائن بدلو گے۔ اچھا معاملہ بھی عجیب ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہے کہ ڈبے لائن نہیں بدلتے، ڈبے تو لائن نہیں بدلتے مگر بیچ میں کبھی کٹ جاتے، جانا تھا کہیں چلے گئے تھے، لہذا کسی ڈبے پر بیٹھا تو یہ دیکھنا کہ تم جہاں جاتے ہو یہ ڈبہ وہاں تک جاتا ہے کہ نہیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہاں ایسا نہیں کہ بمبئی سے بیٹھے مدراس کے لیے چلے گئے کلکتہ، ایسا نہ ہو کہ کسی اور اسٹیشن پر بھول کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ بھی مت کرنا کہ بس اب انجن کی بات آ گئی تو جس انجن کے پیچھے چاہو چلے جاؤ، یہ بھی نہیں۔ پہلے یہ دیکھنا کہ اس انجن کا کام کیا ہے، یہ انجن دور تک جاتا ہے جیسے تو اسٹیشن ہی پہ دوڑتا رہتا ہے، شانٹنگ کرتا رہتا ہے، پہلے یہ بھی سمجھ لینا۔ ایسے ڈبے میں نہ بیٹھنا جو ادھر سے ادھر کاٹا ادھر ملایا، ادھر کاٹا ادھر ملایا، یہ کاٹنے والے ملانے والے ان کے پیچھے چلو گے تو وہیں کے وہیں رہ جاؤ گے، وہیں کے وہیں رہ جاؤ گے۔ لہٰذا یہ دیکھنا کہ انجن کا رخ صحیح تمہاری منزل کی طرف۔ منزل ایک بات تو آپ کہیں گے کہ ٹکٹ جب ہمارے پاس ہے ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ٹکٹ رکھتے ہیں، تب تو ہمیں سیدھے جنتی میں جانا۔ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ جنتی کا ٹکٹ، جنت کا ٹکٹ، مگر ٹکٹ کہیں کا لے کے بیٹھ جاؤ کسی اور گاڑی پر، ٹکٹ ہو کہیں کا بیٹھ جاؤ کسی اور گاڑی پر تو گاڑی تو اپنی راستے پہ لے جائے کہ تیرا ٹکٹ نہیں دیکھا جائے گا کہ تیرا ٹکٹ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ ٹکٹ صحیح ہے تیرا لکھنؤ کا ہے، بیٹھ گیا مدراسی گاڑی پہ تو وہ تیرا ٹکٹ نہیں دیکھے گا۔ ہاں بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ چیکر آتے ہیں، گورنمنٹ کے بنائے ہوئے آدمی ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں دیکھا ہے تو غلط کہا گیا ادھر جاؤ، گاڑی آئے گی پلٹ جانا، ادھر سے ادھر جانا، یہ تمہارا ہے۔ اب اگر گورنمنٹ کے آدمی کی بات تو نے مان لی، میں گورنمنٹ کے آدمی کی بات کر رہا ہوں، کوئی خود سے نہ ٹی ٹی بنتا ہے نہ چیکر بنتا ہے، کوئی خود سے اگر کسی کا ٹکٹ بھی چیک کرنا چاہے تو اس کا حق نہیں ہوتا، اور گورنمنٹ جس سے چاہے کام لے۔ اب جو اس کا آدمی نے بتایا اس کا ہم نے تمغہ دیکھا کہ ہاں بھائی آدمی گورنمنٹ کا ہے کہہ رہا، اب اس کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی، اتر جائیں گے، اتر کر کے واپس ہوں گے، مگر نہیں سمجھ میں آئی تو کیا کیا، اتر کے دوسرے ڈبے میں بیٹھ گئے، اسی گاڑی کے دوسرے ڈبے میں بیٹھ گئے، پھر ادھر ہی جا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈبہ چھوڑ کے دوسرے ڈبے میں جانے سے منزل نہیں ملتی۔ انجن کا رخ دیکھو کہ انجن کا رخ کی طرح ہے، تو اب سمجھ بات آئی، ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کو مضبوطی سے جو تھام لیتا ہے وہ چلا جا رہا۔ تو دوستو بڑا قسم ہے اس نچوڑ کی، قسم ہے خلاصے کائنات کی، حسن یوسف دم عیسیٰ جلد بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اب ایک اور تفسیر کی روشنی میں، قسم ہے وقت عصر کی، بڑا اہم وقت عصر ہے، بہت مبارک وقت ہے۔ مبارک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے دن بھر کے جو فرشتے ہیں اسی وقت آسمان پہ جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے اسی وقت آتے ہیں عصر کے وقت۔ اسی لیے اس وقت آپ غافل نہ رہیں، خدا کی عبادت سے غافل نہ رہیں۔ کیوں؟ اگر آپ غافل رہیں تو جانے والے فرشتے آپ کا آخری عمل غفلت لے کے جائیں گے، اور آنے والے فرشتے آپ کا پہلا عمل غفلت لکھیں گے۔ بہت مقدس وقت یہ وسعت، اور اس میں نماز عصر، نماز وسطیٰ جس کی شدید تاکید، تو اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ نماز سے غفلت
یہ بات ایک حقیقت ہے. مگر دوستو ہم عالم تصور میں، عالم تصور، عالم خیال میں ایک ایسی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ عصر کا وقت آ گیا ہے، عصر کا وقت آ گیا ہے، بلکہ وقت جا بھی رہا مگر وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ رہا. کتنا سخت وقت عصر کی اہمیت، اور پھر نماز عصر اس کی اہمیت. مگر ہم آپ کو وادی صحبہ میں لے جائیں گے جہاں حضرت علی کے حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر کے سرکار عربی آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، زانوں کے سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں. اور عصر کا وقت آیا، عصر کا وقت آیا. حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ عصر کا وقت آیا. قرآن کا فرض کہا، پکار رہا علی نماز پڑھو. عصر کا وقت کہہ رہا ہے علی نماز پڑھو. عصر کی اہمیت بتاؤ آواز دے رہی ہے علی نماز پڑھو. مگر حضرت علی کے نماز جانے کا غم بھی ہے مگر اٹھ نہیں رہے، سرکار کے سر کو ہٹا نہیں رہے ہیں. اور چلے حضرت علی سے کہیں یہ سرکار آپ تو مولائے کائنات ہیں، آپ تو محرم اسرار نبوی ہیں، آپ تو باب العلم ہیں، آپ ایسی غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے آئیں گے، پہلی بات آپ کی غفلت لکھیں گے، نماز کا ترک لکھیں گے. کیونکہ جانے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی جو بات لے کے جائیں گے کہ نماز چھوڑ دی، نماز ترک کر دی، یہی تو وہ لے کر کے جائیں گے. دوستو جواب ملتا ہے زبان حال سے، جو جواب حضرت فرمائیں گے وہ ملتا. نادان تو نہیں جانتا، آج میں کچھ اور لکھوانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ فرشتے یہ تو کہیں گے نا کہ نماز چھوڑی، یہ بھی تو کہیں گے کیوں چھوڑی، یہ بھی سن کے وجہ ترک عبادت بھی تو بیان کریں گے. غفلت کا نام لیں گے تو وجہ غفلت بھی بیان کریں گے. تو اور میں وہ چیز لکھوانا چاہتا ہوں کہ یہ جا کر لکھے کہ رسول کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں رسول کو تکلیف نہ ہو. حضرت علی غور کر رہے کہ نماز تو ہم قضا بھی کر لیں گے مگر محبت کی قضا نہیں ہوتی، راحت کی قضا نہیں ہوتی. اگر رسول کی راحت میں فرق آ گیا تو اس کی قضا نہیں ہوتی. دوستو کیا فیصلہ کیا حضرت علی نے؟ نماز چلی گئی، سورج ڈوب گیا. اور اس کے بعد اگر حضرت علی سر کو ہٹا دیتے اور نماز پڑھتے تو پھر میں ساری دنیا میں یہ کہتا پھرتا کہ عبادت پہلے ہے محبت بعد میں ہے، عبادت پہلے ہے محبت بعد میں ہے. مگر حضرت علی نے اپنے کردار سے بتایا محبت پہلے ہے عبادت بعد میں ہے، محبت پہلے ہے عبادت بعد میں ہے. اور پھر اب دیکھنا ہے، یہ تو علی کا فیصلہ تھا، اب نبی کیا فیصلہ کرتے ہیں. نبی کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا. اور حضرت علی نے جب آ کر کے، لطف کی بات یہ ہے کہ چونکہ عبادت کے جانے کا غم تھا تو آنکھوں سے آنسو نکلا. وہ آنسو رسول کے رخسار پر آیا. حضرت علی کی آنکھوں کا آنسو رخسار نبی پہ آیا. ذرا سا دیکھیے یہ غم والا آنسو، یہ حضرت علی کا آنسو کتنا قیمتی تھا کہ گرنے کی جگہ کیا ملی، گرنے کی جگہ کیا ملی. نبی بیدار ہوئے، کہا کہ علی کیا بات ہے؟ کہ حضور میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے نماز نہیں پڑھی. تو نبی نے تنبیہ نہیں کی، تم نے غلطی کیا، آئندہ ایسا مت کرنا، جاؤ قضا کر لو. اگر ایسا کر دیتے تو بھی بات میں یہی کہتا کہ پہلے عبادت ہے پھر محبت ہے. مگر اللہ کے رسول تو اپنے خدا سے کہہ رہے ہیں اے اللہ، علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. فرب علیہ الشمس فطلعت الشمس، اے خدا سورج کو پلٹا دے، سورج کو پلٹا دے. اور حضور کا کہنا تھا سورج پلٹا، عصر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آیا. اور پھر کہا کہ علی جا کر عصر پڑھو. یہ عصر بڑی قیمتی عصر ہے، یہ علی کے لیے نبی الٹا ہے، علی کے لیے نبی یہ عصر بنا. علی جا کے عصر کی نماز پڑھو، اور علی قضا نہیں ادا پڑھو. اور یاد رکھنا یہ وہی عصر ہے جو گئی تھی، اگر دوسری عصر ہوتی تو پھر سب نماز پڑھو. وہی تھی جو گئی تھی، اسی کو پلٹایا. لوگ کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو یہ نبی کی شان ہے، گئے ہوئے وقت بھی پلٹا رہے ہیں، گئے ہوئے وقت کو پلٹا رہے ہیں. اور حضرت علی نے ادا پڑھی اور سرکار کیا کر رہے؟ اے اللہ یہ تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. یعنی وہ وقت حضرت علی کے لیے ایسا تھا کہ ترک عبادت ہی اطاعت بن گئی، ترک عبادت ہی اطاعت بن گئی. اور یہ سبق سب کو ملا کہ پہلے محبت. اور حضرت خوب جانتے ہیں، حضرت علی خوب جانتے نماز عمل ہے اور محبت ایمان ہے.
نماز عمل ہے اور محبت ایمان ہے. ایمان ہی نہیں تو عمل کہاں؟ ایمان ہی کو اگر ہٹا دیا تو عمل کی کیا ہے حقیقت رہ جاتی ہے. دیکھو انہوں نے وہ عصر کو قربان کر دیا مگر پھر ان کو وہی عصر ملتی ہے اور پھر آپ اس میں ادا پڑھتے ہیں. اور سرکار نے ادا پڑھا کے بڑا اچھا کیا تاکہ دنیا یہ الزام نہ کرے کہ رسول کی محبت تو نماز قضا کر دیتے, رسول کی محبت میں نماز قضا ہو گئی, رسول کی محبت میں نماز قضا نہیں. یہ نہ کہو رسول کی محبت قضا نہیں پڑھاتی, ادا پڑھاتی, ادا پڑھاتی ہے. چاہے اس ادا کے لیے آسمان سے سورج کو پلٹنا پڑے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بے تصلی ہے. تو قسم ہے وقت عصر کی اور قسم ہے نماز عصر کی. سارے انسان گھاٹے میں, سارے انسان گھاٹے میں ہیں. فائدے میں کون ہے؟ ایمان والا, ایمان والا اور نیک عمل والا. یہ تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ واقعی انسان کیسے گھاٹے میں, مگر وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں اختصار کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. سارے انسان گھاٹے میں ہے لیکن صرف ایمان والے یہ فائدے میں. تو معلوم ہو کہ فائدہ جو ملے گا صرف ایمان سے. اب یہ سمجھنا ضروری ہوا نا کہ ایمان ہے کیا, ایمان کیا. اور اس چیز کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سرکار ہی سے پوچھیں کہ سرکار بتائیں ایمان ہے کیا, اور پھر سرکار سے پوچھ کر کے آپ صحابہ کا عمل بھی دیکھ لیں گے کہ وہ ایمان کو کیا سمجھتے. یہ مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ بنا لے. ماں باپ بیٹا سارے انسانوں سے زیادہ, بلکہ احب من نفسی اپنے نفس سے بھی زیادہ, اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا سمجھے, ایمان نام ہے رسول کی محبت. یہاں پر آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں, یہ کیا بات آپ نے کہہ دی, ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. قرآن میں تو یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اس کا تو میرے پاس دو جواب ہے, ایک ہے تحقیقی جواب اور ایک ہے الزامی جواب. الزامی جواب تو یہ ہے کہ تم نے خدا اور رسول کی محبت کو دو کیسے کہہ دیا. قرآن تو خدا کی اطاعت کو رسول کی اطاعت بتاتا ہے, رسول کی اطاعت کو خدا کی اطاعت بتاتا ہے. خدا کا ذکر, رسول کا ذکر, رسول کا ذکر, خدا کا ذکر, رسول کی محبت, خدا کی محبت, خدا کی محبت, رسول کی محبت, رسول کی عظمت کا ذکر اظہار, خدا کی عظمت کا اظہار, خدا کی عظمت کا اظہار. آپ تھے ایک, تم نے دو کیسے کر دیا. یہ دونوں تھے ایک, تم نے دو کیسے کر دیا. ایک کو دو دیکھتے ہو, وہ قصہ سنا ہوگا نا, ایک کو دو دیکھنے والا. ماسٹر صاحب کے ایک شاگرد, ان کی آنکھ دبی ہوئی تھی تو وہ ایک کو دو دیکھتے تھے. چیز ہوتی تھی ایک, دیکھتے تھے دو. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ماسٹر نے ان کو سبق سکھانے کے لیے کہا, بیٹا جاؤ فلاں الماری میں آئینہ رکھا ہوا اٹھایا. وہ گیا آ کر پوچھتا ہے اس میں تو دو آئینے ہیں, ادھر کا لاؤں یا ادھر کا. تو اس نے کہا اچھا ایک کو دو دیکھ رہا ہے, ایک کو دو دیکھ رہا ہے. کہا ایسا کرو ایک کو پتھر مار کے توڑ دو, جو باقی بچے اسی لے آؤ. یہ گیا, اس نے ایک پر پتھر مارا, دیکھا دوسرا بھی ٹوٹ گیا. بہت پریشان ہوا, میں نے تو ایک ہی پہ پتھر چلایا تھا, یہ دوسرا کیسے ٹوٹ گیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور آ کر کے اس نے بڑی معذرت بہانہ انداز سے کہا, ماسٹر صاحب میں نے ایک ہی کو توڑا تھا, یہ دوسرا کیسے ٹوٹا یہ پتہ نہیں چل رہا. کا بات یہ ہے وہ ایک تھا, تم نے دو سمجھا. تو ایک تھا, تم نے دو سمجھا. آئینہ محبت الہی اور آئینہ محبت رسول ایک ہے.
اب دو سمجھنے والے اگر ایک کو توڑیں گے تو دوسرا بھی ٹوٹے گا، ایک کو توڑیں گے تو دوسرا ٹوٹے گا۔ تو آج گنبد خضرا کو گرم گرم نگاہوں سے دیکھنے والے، گنبد خضرا پر پتھراؤ کرنے والے، گنبد خضرا کے انہدام کا منصوبہ بنانے والے یہ سوچ لے کہ آج تم پتھر تو چلا رہے ہو گنبد خضرا پر، جب میدان قیامت میں ظاہر ہوگا کہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا، کعبہ کا غلاف بھی جل گیا، ارے ہماری گرم نگاہیں تو وہاں اٹھی تھی، یسبر کا بات یہ دونوں ایک تھے، تو نے دو سمجھا، دونوں ایک تھے، دونوں کی عظمتیں ایک، دونوں کی محبتیں، تو نے دو سمجھا، تو ایک کو دو مت سمجھو۔ یہ تو رہا الزامی انداز، میں تحقیقی جواب دینا چاہتا ہوں۔ تحقیقی جواب یہ ہے، آیت کریمہ کو تلاوت کرو، والذین آمنوا اشد حب اللہ، ترجمہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت کب؟ ایمان لانے کے بعد۔ جو ایمان لا چکے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو کیا مطلب؟ خدا کی محبت ایمان نہیں ہے، ایمان کا نتیجہ ہے، ایمان کا پھل ہے، ایمان کا ثمر ہے۔ تو جو ایمان لا چکے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان کیسے لائے؟ ایمان کیسے لائے؟ رسول کی محبت سے۔ رسول کی محبت نے انہیں ایمان والا بنایا، اور جب ایمان والے بن گئے تو خدا کے چاہنے والے ہو گئے۔ جب ایمان والے بن گئے تو ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ اب آئیے، صحابہ کرام کا واقعاتی انداز سے بات کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب بارگاہ صدیق اکبر میں چلیں اور وہاں ان سے معلوم کریں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کے سامنے صدیق اکبر نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے 3 چیزوں سے محبت، 3 چیزوں سے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کتنی چیزوں سے محبت ہے، پوچھنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، پتہ نہیں آپ کیا بتائیں۔ تو اس میں بھلائی اسی میں کہ میں نہ پوچھوں۔ اب جناب والا مگر سرکار سے تو 3 کیا؟ اب ایک ایک چیز کو شمار کرو۔ النظر الی الجلوس عندہ، پہلی چیز الجلوس عندہ، آپ کے پاس بیٹھے رہنے سے محبت۔ والنظر الی، آپ کو دیکھتے رہنے سے محبت ہے۔ وانفاق ما علیہ، اور آپ پر مال لٹانے سے۔ یعنی محبت کا مرکز ذات رسول۔ بیٹھیں تو آپ ہی کے پاس بیٹھیں، دیکھیں تو آپ ہی کا چہرہ دیکھیں، لٹائیں تو آپ ہی کو لٹائیں۔ ذرا ساتھ دیکھیں، اور ہوا بھی ایسا بیٹھے کہ آج تک قریب ہے، اور ایسا دیکھا کہ اتنا کوئی نہ دیکھ سکا، اور ایسا مال لٹایا، ایسا لٹایا کہ فاروق اعظم کی سخاوت بھی حیرت فروش ہو گئی، ایسا لٹایا کہ اس کی بھی کوئی مثال نہ مل سکی۔ وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے، کہ جب سرکار نے چندے کی اپیل کی، لوگ لے کر آئے اپنا مال۔ مختصر یہ کہ فاروق اعظم بھی لے کر آئے، اس وقت ان کے پاس بہت کچھ آ گیا تھا، آدھا لے کر آئے، آدھا لے کر آگے بارگاہ رسول۔ اور ایک دل میں خیال تھا فاروق اعظم کو، یہ خیال تھا کہ ہر معاملے میں، ہر نیکی میں صدیق پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج مجھے موقع ہے، اس لیے کہ وہ تو سب خدا کی راہ میں پہلے ہی لٹا چکے، ان کے پاس ہے کیا جو لے کے آئے؟ آج مجھے موقع ہے۔ اور لا کے آدھا مال رکھ دیا، تو حضور نے پوچھا، ما ترکت لأہلک یا عمر؟ دیکھیے سرکار کے پوچھنے کا سوال، ما ترکت لأہلک یا عمر؟ اے عمر، تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہ حضور جتنا لایا اتنی چھوڑ کے آیا۔ اب صدیق اکبر عجیب ڈھنگ سے پہنچتے ہیں، کمبل لپیٹے ہوئے ہیں، اس میں ببول کا کانٹا لگائے ہوئے ہیں، بغل میں ایک پوٹلی لگائے ہوئی ہے، اور لے کے سرکار کے پاس جا کے پوٹلی رکھ دیتے، یعنی اپنا لباس بھی اتار دیا، بٹن تک اتار دیا، جو کچھ تھا سب رکھ دیا۔ چونکہ ستر پوشی فرض، اس لیے ایک کمبل لپیٹ لیا اور بٹن کے بجائے کانٹا لگا لیا۔
ببول کا کانٹا لگا لیا, لا کے رکھ دیا. تو سرکار نے ان سے بھی پوچھا تھا, مگر دیکھ لبو لنچا کیا, فاروق اعظم سے پوچھا تھا, ماں ترکت لأہلک یا عمر, یہ عمر اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ان سے پوچھا حل ترکت لأہلک یا ابا بکر, یہ ابو بکر کیا اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہو؟ لبو لے ان سے پوچھا اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا, اور یہ کیا وہاں چھوڑ کے آئے, اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آیا ہو؟ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کچھ چھوڑ کے نہیں آئے, ہاں ہم اپنے بچوں کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آئے, ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آئے. اور دوستو اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول تو یہاں ہے, آپ وہاں کہاں چھوڑ گیا؟ اللہ کے رسول تو یہاں ہے, آپ کے گھر میں کیا؟ سب جانتے تھے کہ خدا کے رسول کے فضل کو محدود نہیں کیا جا سکتا, وہ فضل ان کے رحمت ہر جگہ ہے. پروانے کو چرا ہوئے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اور اس کے بعد دیکھو اس موقع پر بھی بڑھ گئے, فاروق اعظم سے بڑھ گئے. حضرت جبریل آئے, حضرت جبریل آئے, وہ بھی کملی لپیٹے ہوئے, ببول کا کانٹا لگا ہوئے آئے, اور حضور سے کہا اللہ نے صدیق کو سلام بھیجا, اللہ نے سلام بھیجا, پوچھا ہے کہ میں نے جو مفلسی انہیں دی کیا وہ مجھ سے راضی؟ بندہ سے بندہ نواز پوچھے, رازق پوچھے, خالق مالک پوچھے. سرکار صدیق اکبر کی بندگی جو ہے رقص کرنے لگی ہوگی, کیا مقام ہے ذرا سوچو. اور پھر نبی نے پوچھا جبریل اس لباس میں کبھی تم نہیں آیا, آج یہ کیسا نیا لباس؟ کہا اللہ کو صدیق کی ادا اتنا پسند آ گئی کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا اسی لباس میں ہو جاؤ, اسی لباس میں ہو جاؤ جس لباس میں صدیق ہے. دیکھو تو صدیق اکبر کے طرز عمل نے بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول سے محبت کا, اس لیے کہ ایک مومن کے لیے ایمان سے بڑھ کے کوئی دور نہیں, ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. تو ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. اب آئیے فاروق اعظم کی بارگاہ میں, وہاں بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے. مشہور واقعہ یہ ہے, انہوں نے سنا ہوگا یہودی اور منافق والا. منافق جانتے کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا کافر, وہ منافق. کچھ کھلے ہوئے کافر ہوتے ہیں, ایک چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہاں چھپتے ہیں؟ کلمے میں چھپتے ہیں, نماز میں چھپتے ہیں, عبادتوں کا لباس پہن کے اپنے کو چھپائے رکھتے ہیں. تو یہ چھپے ہوئے کافر جو ہے یہ حضور کے زمانے میں بھی تھے, یہ یہودی تو اس زمانے میں بھی تھے. تو معاملہ آگے, اور معاملہ کیا آیا کہ پانی چلانے کی بات تھی, بات باری تھی یہودی کی, اور یہ جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا یہ زبردستی خود چلانا چاہ رہا تھا. یہودی کیا کہتا کہ چلو فیصلہ کرا, یعنی دیکھیے یہودی کا بھی یقین کہ نبی فیصلہ غلط نہیں کرے, ایمان تو نہیں لایا مگر یہ یقین چلو اپنے نبی سے فیصلہ کرا لو. اب جب فیصلہ کرانے کے لیے گئے تو کہتے اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں, یہ یہودی ہے. یہ بتائیے فیصلہ کے لیے یہ جاننے کی ضرورت کہ تو کیا ہے, یہ کیا ہے. فیصلے کے لیے تو معاملہ لوگ دیکھتے ہیں, نہ کہ یہ کہ تو مسلمان ہے کہ یہودی ہے کیا ہے, اس سے کیا مطلب. مگر وہ اپنے اسلام سے فائدہ, اس ظاہری اسلام سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا, میں مسلمان ہے یہودی ہے. بات جب پیش کی تو سرکار نے یہودی کے یہاں پہ فیصلہ کر دیا. جب فیصلہ کر دیا یہ منافق کو پسند نہیں آیا, سرکار کا فیصلہ پسند نہیں آیا, چلا اور آ کر یہودی سے کہتا, سوچتا کہ وہ تو سرکار زیادہ نرم ہے, چلے عمر سے فیصلہ کرا, اور وہ سخت ہے, یہودی کا نام سنتے ہی بگڑ جائیں گے. تو حضرت عمر کا نام لیا, وہ وہاں بھی جانے کو تیار, چلو وہاں چلو, اس لیے کہ نبی کے سچے چاہنے والے نبی کے فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتے, اس کا تو ایمان تھا. اور جب بارگاہ فاروقی میں وہ حاضر ہوئے, وہاں بھی میں مسلمان ہوں یہودی, نہیں اپنی اسلام کا پروپیگنڈا, میں بھی اسلام والا ہوں, میں بھی اسلام والا. اس پر تو مجھے لطیفہ یاد آ گیا, کسی کو سونے کی انگوٹھی مل گئی, اب وہ یہ ثابت کرنے کے لیے میں سونے والا ہوں,
تو جس کو سلام کرے انگوٹھی اٹھا کر السلام علیکم. اب کبھی تو سونا نصیب نہیں آتا، حالانکہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، تو اس کو دکھانا تھا. اب جس کو سلام کرے وہ انگوٹھی اٹھا. اب اس کے بعد ایک بنیے کے یہاں پہنچا، حلوائی کے یہاں، جو حلوائی مٹھائی رکھے ہوئے تھا. اب سوچا کہ اس کو سلام تو نہیں کر سکتے، تو یہ انگوٹھی ہم کو کیسے دیکھیں، انگوٹھی اس کو کیسے دکھائیں، سلام تو کر نہیں سکتے. تو ایک بات سمجھ آئی، کھڑے ہوئے بولی اس کا کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے، اشارہ کر رہا، اپنی انگوٹھی دکھا رہا. تو وہ بھی سمجھ کے لینے والا نہیں ہے، یہ اپنے سونے کی انگوٹھی دکھا رہا کہ میں سونے والا ہوں، میں سونے والا ہوں. تو اس نے اٹھا کر اپنی آستین چڑھا دیا اور ایک سونے کا کنگن پہنے ہوئے تھا، یہ انگوٹھی لے کر آیا تھا، ایک سونے کا کنگن پہنے ہوئے تھا وہ یہ حلوائی. اور اس کے بعد پوری آستین کھول کر بتانے لگا اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے. ایک انگوٹھی لے کر کیا، میں مسلمان یہودی، میں مسلمان یہودی. مسلمان کو سرکار کے سامنے کہنے کی ضرورت، اپنے اسلام کو پروپیگنڈے کی ضرورت ہے. وہاں بھی فاروق اعظم کے سامنے یہودی نکل گئے کہ آپ کے رسول نے فیصلہ کیا. فاروق اعظم اندر چلے گئے اور پھر وہ سوچنے لگا ہوگا کہ اب گئے، آج یہودی کی خیریت نہیں، آج خیریت نہیں. تلوار لے کر آئے اور لانے کے بعد جب چلی تو منافق کی گردن اڑ گئی، منافق کی گردن اڑ گئی. اور اس کے بعد شور ہو گیا، عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے مسلمان کو مارا. اور بارگاہ رسول میں جب حاضری ہوئی، فاروق اعظم نے جو کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے مسلمان کو نہیں مارا، میں نے مسلمان کو نہیں مارا. سرکار کے کہنے کا منشا کیا تھا، پورے کلام کا حاصل کیا تھا، کلمہ پڑھنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا. نماز پڑھنے والے کو تو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا. آپ کی پیچھے اقتدا کرنے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا. وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے، جب تک کہ آپ کے فیصلے سے راضی نہ ہو جائیں، جب تک کہ آپ کے فیصلے ان کے دل میں کھٹک بھی نہ پیدا ہو. کھٹک پیدا ہو تو ایمان والا کیسے ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتے. فاروق اعظم جن لفظوں سے یہ بات کہہ رہے تھے وہی حضرت جبریل لے کر آ گئے، وہی حضرت جبریل لے کر آئے. دنیا نے دیکھ لیا کہ فاروق کی زبان پہ قرآن بول رہا ہے، فاروق کی زبان پر قرآن بول رہا ہے. اب ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، حضرت فاروق کو اس بات کا حق کہاں سے ہوا کہ گردن کاٹ دے؟ وہ خلیفہ نہیں تھے، امیر المومنین نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے، حاکم نہیں تھے. حاکم تو قریبی ہے، سرکار سے پوچھنا چاہیے تھا کہ نہیں، اجازت لینی چاہیے تھی. تو کون سی دیر تھی، آتے پوچھتے کہ سرکار ایسی گستاخی کیا سزا دی جائے، پوچھنا چاہیے تھا. کیوں نہیں پوچھا؟ نبی سے پوچھ کر کے کرنا چاہیے تھا، نہیں پوچھا. اور ذرا سوچو کہ اس منافق اور یہ اس یہودی کی روایت کو مان لیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا دونوں جھوٹ بول رہے ہو، مان لیا، گردن اڑا دی. کیا سمجھے کہ رسول کی گستاخی کرنے والا، رسول کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں، حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں، گستاخ قتل کر دیا جائے گا. کوئی بھی مسلمان کر دے، گستاخ کے لیے اجازت نہیں دی جاتی. سرکار نے یہ چارج بھی نہیں لگا جب میں موجود تھا تو میری اجازت کے بغیر کیوں نہیں ایسا کیا، یہ چارج بھی سرکار نے نہیں لگایا. اور فاروق اعظم نے اپنے طرز عمل سے ظاہر کر دیا کہ ایمان نام ہے رسول کو اپنا حاکم بنا لینے کا، رسول کے فیصلے سے مطمئن ہو جانے کا، رسول کو اپنا محبوب بنا لینے کا. اور تیزی کے ساتھ آ حضرت عثمان غنی کا، وقت کا بھی مجھے لحاظ کرنا ہے، 10 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، تیزی کے ساتھ میں اس کو. حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں کا ایک واقعہ، ایک صاحب آئے سرکار کے پاس اور سرکار سے کچھ مدد چاہیے، بچے کی شادی کرنا تھا، کچھ مدد چاہیے. تو سرکار
کبھی کسی سے نہیں فرماتے. اسی لیے ہم آسانی سے بات کہتے ہیں کہ سرکار کے خزانے میں سب کچھ تھا، ایک چیز نہیں تھی. سرکار کے خزانے میں سب کچھ تھا مگر ایک چیز نہیں تھی. آپ پوچھیں وہ کون سی چیز؟ کہا یہی نہیں. یہ نہیں جو ہے یہ سرکار کی زبان پر نہیں آتا. تو سرکار نے کہا جاؤ عثمان غنی کے پاس. تو کوئی پہلے سے جان پہچان تو تھی نہیں. حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے. ڈانٹ کس بات پر ہے؟ تو نے دال میں نمک کی کنکری زیادہ ملا دی، اگر وہ کنکری بچتی تو کل کی دال میں کام آتی. انہوں نے سوچا ایسا حساب یہ ہمیں کیا دے گا. ہمت ہی نہیں پڑی کچھ کہنے کی. پلٹ آئے. جب پلٹ کے آئے سرکار نے کہا حضور ہمت نہیں پڑے گا نا جاؤ. پھر گئے تو دیکھا دوسرے غلام کو ڈانٹ. تو نے چراغ کی بتی موٹی کر دی، اگر پتلی ہوتی تو تیل کم چلتا. کہا اب اور مشکل ہے. پھر پلٹ آئے. پھر کہا حضور ہمت نہیں پڑی. کہنے جاؤ کہو. جب تیسری بار حاضر ہوئے اب کچھ نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. بلایا قریب، تم 2 بار آئے چلے گئے کچھ بات نہیں. کہا کہ مجھ کو اللہ کے رسول نے بھیجا. میرے خیال میں اپنا تحفظ چاہا ہوگا کہ پہلے سرکار کا حوالہ دے دیا ہے کہ غصہ نہ آئے، غصہ نہ آئے. اور اس کے بعد یہ ضرورت اچھا سرکار نے بھیجا چلو میرے ساتھ. اور جا کر کے انہوں نے سارے اسباب کمرے جو کھلے سب کھول دیے. مال و اسباب سے بھرا ہوا، لے جاؤ جتنا چاہو. وہ حیران رہ گئے. نمک کی کنکری کا حساب لینے والا، بتی کے موٹے و پتلے پر کو دیکھنے والا، ایسا سخی دادا لے جاؤ. انہیں تعامل ہوا. انہوں نے اپنی روشن ضمیری فراست ایمانی سے سمجھا. کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے ڈانٹا تھا اس کو؟ بتی موٹی کیوں کر دی، نمک زیادہ کیوں کر دیا؟ سنو، میں میری پوری کائنات، میرے سارے اسباب وسائل یہ سارے چیز ہیں اس کے مالک ہیں جناب محمد رسول اللہ. میری جان، میرا ایمان، میرا مال، میرا سرمایہ اس سب کے مالک ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو صرف امین ہوں، نگہبان ہوں، محافظ ہوں. میرے لیے اس سے زیادہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے. اس لیے میں ڈانٹ رہا تھا. اور تجھے تو مالک نے بھیجا، لے جا جتنا چاہ. تجھے تو مالک نے بھیجا ہے. ایمان نام ہے رسول کو اپنی جان و مال کا مالک سمجھنے کا. ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. اور سیدنا علی مرتضیٰ کا وہ مشہور واقعہ تو آپ نے اچھی طرح سے سنا بار بار. ہجرت کی رات سلا دیا. حالانکہ بڑی خطرناک رات تھی. کافر گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، غصے میں آ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. مگر نبی کے بستر پر علی سو رہے اور باہر والا یہ سمجھ رہا نبی سو رہے. نائب ہو تو ایسا ہو، خلیفہ ہو تو ایسا ہو. باہر والا یہ سمجھتے نبی سو رہے اور صبح دیکھا تو علی تھے. بڑی خطر رات تھی. میں تو عالم خیال میں حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ کر جی چاہتا عرض کر کہ حضور آپ نے بڑی غلطی کی. یہ سونے کی رات نہیں تھی، یہ رات نہیں تھی. اور ویسے بھی آپ تو رات رات بھر جاگنے والے تھے. آج ہی سونا آپ نے سوچا؟ آپ عبادت میں گزارنے والے تھے. کہا سنو، تم نہیں جانتے آج کا سونا ہر نفل عبادت سے افضل، آج کا سونا ہر نفل عبادت سے بہتر. اس لیے کہ محبوب نے اپنے بستر پہ سلایا. میرے محبوب نے اس سونے کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. یہ سونے کی کوئی قیمت نہیں. اور سنو، میں تو رات رات بھر عبادت کا عادی تو ضرور ہوں مگر آج سوؤں گا، آج سوؤں گا. اگر آج میں جاگا کہیں دنیا والے یہ نہ کہیں علی ڈر رہے تھے، رات بھر جاگتے رہے، عبادت کے بہانے جاگتے رہے، عبادت کے بہانے جاگتے رہے. میں سو کے بتاتا ہوں شیر خدا کسی سے نہیں ڈرتا. خدا کا شیر کسی سے نہیں ڈرتا. اپنے کو قربان کر دیا رسول کے اوپر. اور انہوں نے
عبادت کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اپنی عبادت کو قربان کر دیا. ان کے طرز عمل نے بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں. والصلاة والسلام علی نبینا عقیدت پیش. الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا صلی علیہ. اے خالق ہر بلند بستی، ششچی شتاب کنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و عمل و تندرستی، اے مستقذاب کے جالائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را ہم کو دیکھ
دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماشوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دے اے خدا، جس میں جب تک میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، خوش رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے مولا نزل کے وقت السلام میرا ایمان ہے۔ اللهم انا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ولطفك العميم، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والابدال والموتى اجمعين، اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين، اللهم احينا عارفين وامتنا عارفين واحشرنا في زمرة العارفين، اللهم احينا سالكين وامتنا سالكين واحشرنا في زمرة السالكين، اللهم احينا راكعين وامتنا راكعين واحشرنا في زمرة الراكعين، اللهم احينا ساجدين وامتنا ساجدين واحشرنا في زمرة الساجدين، اللهم ثبتنا على الاسلام والايمان وامتنا على الاسلام والايمان واحشرنا على الاسلام والايمان، اللهم احينا في حياة العلماء وامتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الاولياء وادخلنا الجنة مع الانبياء، اللهم احينا سعيدا وامتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة لقاءه وشفاعته، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى وصلي عليه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.